نماز میں خشوع اور خضوع حاصل کرنے کا چھٹا طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کی تلاوت کو توجہ سے سنیں۔ توجہ سے سننے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو عموماً سب کو یاد ہوتا ہے، اور اسی لیے جو ہم نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا ہے اس کورس سے پہلے، اس کا بنیادی مقصد بھی یہ تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے انسان کے ذہن میں کیا تصور ہونا چاہیے۔ تو ایک تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو تقریباً سبھی کو آتا ہے، اس کے ترجمے پر غور کیا جائے کہ الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب، الرحمن کا کیا مطلب، الرحیم کا کیا مطلب، مالک یوم الدین کا کیا مطلب، ان ساری چیزوں پر غور کرے۔ اور اس کے علاوہ جب امام دوسری سورت شروع کرتا ہے، اس کے بعد کوئی اور آیت پڑھتا ہے، تو اگر اس کا ترجمہ اس کو آتا ہے تو اس میں غور و فکر کریں، اور اگر وہ نہیں آتا تو علماء نے لکھا ہے جس چیز کا اس کو ترجمہ آتا ہے، اگر اسی سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے، اسی کو دل ہی دل میں دوبارہ سوچنا شروع کر دے، اس کے مفہوم پر غور کرنا شروع کر دے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے مجھ سے کیا مطالبہ کیا ہے، یا میں اللہ اکبر پڑھتا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے، سبحان ربی العظیم پڑھتا ہوں تو کیا مطلب ہے۔ اگر اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو کسی نہ کسی چیز کو ذہن میں رکھ کر ایسی چیز جو نماز کا حصہ ہو، بالخصوص سورہ فاتحہ کو ہی ذہن میں رکھ کر اس کو دل ہی دل میں دہرائے، اس پر غور کرے، اس سے نماز میں توجہ حاصل ہوگی۔ اور اس کا ثبوت ایک حدیث سے ہے، حضرت ابو صائب حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، کہ جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے۔ تو یہ ابو صائب کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، فقلت یا ابا ہریرہ انی اکون احیانا وراء الامام، کہ ہم جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر کیا کریں گے؟ قال فغمز ذراعی، تو یہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے میری کلائی پکڑ کر مجھے تھوڑا سا دبایا، وقال یا فارسی اقرأ بہا فی نفسک، ایسی صورت میں دل دل میں پڑھ لیا کرو۔ دل دل میں پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ دل دل میں اس پر غور کرو، اس لیے کہ جب امام فاتحہ پڑھے گا تو آپ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، ہاں آپ اس پر دل ہی دل میں غور کریں گے کہ الحمدللہ کا کیا مطلب ہے، رب العالمین کا کیا مطلب ہے، ایک ایک لفظ پر غور کریں گے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نماز میں خشوع اور خضوع حاصل ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہماری توجہ بنتی نہیں ہے نماز میں، تو دیکھیں سستی کا علاج چستی ہوا کرتا ہے۔ آپ یہ عزم جب کر کے آئیں گے، 5 طریقے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، ان طریقوں پر بھی عمل کریں، اور یہ اب چھٹا طریقہ، کچھ طریقے اور آگے آ جائیں گے، یہ 10-12 طریقے اگر آپ جمع کر لیتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ نماز میں توجہ نصیب نہ ہو، لیکن تعلق عمل سے ہے۔ دیکھیں کھانا پکا پکایا آپ کے سامنے رکھ دیا کسی نے، اور آپ کہتے ہیں کہ کھانا تو رکھا ہوا ہے لیکن میری بھوک نہیں مٹ رہی، تو بھوک آپ کی مٹے گی جب آپ اس کھانے کو استعمال کریں گے۔ جب کھانا کھائیں گے تو آپ کی بھوک مٹ جائے گی۔ اب یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک اصول ہے، یہ ایک ضابطہ ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء نے بتایا ہے، اور وہ بہت سارے طریقے جو ہم پہلے ذکر کر چکے۔ اب طریقہ یہی ہے، اب کس کو نصیب ہوگا؟ اس کو نصیب ہوگا جو اس پر عمل کرے گا، جو اس نیت سے مسجد آئے گا۔ جب اس نے مسجد میں قدم رکھا تو اس نے اسی وقت یہ نیت کر لی کہ بھائی میں نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے، تو جو جو میں پڑھوں گا اس پر غور و فکر کروں گا، اس کو سوچوں گا، اس کو سمجھوں گا کہ میری اللہ تعالیٰ سے کیا بات چیت ہو رہی ہے، کیا عہد و پیمان ہو رہے ہیں، کیا مکالمہ ہو رہا ہے۔ جب یہ عزم کر کے وہ مسجد میں آئے گا، پھر امام کے پیچھے کھڑا ہوگا، علماء نے لکھا ہے جو سنت مؤکدہ ہیں نماز سے پہلے، یا ہر نماز سے پہلے کچھ سنتیں رکھی گئی ہیں، اس کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ انسان باہر سے آتا ہے تو اس کی توجہ بٹی ہوئی ہوتی ہے، دنیاوی معاملات
دنیاوی معاملات کے اندر وہ اٹکا ہوا ہوتا ہے دماغ اس کا، تو آ کے پہلے 2 3 4 رکعت سنت پڑھ لے، 2 رکعت یا 4 رکعت، یا تحیت الوضو پڑھ لے یا تحیت المسجد پڑھ لے، تاکہ اس کو وہ دنیاوی لین دین سے کٹ کر تھوڑی سی توجہ مل جائے۔ اب جب وہ فرض پڑھے گا تو اب اس کی توجہ تھوڑی زیادہ ہو جائے گی، تو اچھے طریقے سے فرض نماز پڑھ سکے گا۔ تو اس لیے یہ اس کا ایک بنیادی اصول ہے کہ انسان امام کے پیچھے کھڑا ہے یا اپنے لیے پڑھ رہا ہے، تو بس ایک رٹی رٹائی آیات پڑھتا نہ جائے، بات پھر وہی آ جائے گی کہ آپ کسی مفتی سے کہیں گے کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، میری نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی، تو مفتی آپ کو کبھی بھی نہیں کہے گا کہ نماز نہیں ہوئی، نماز ہو گئی۔ ظاہر ہے اس کی کچھ شرائط ہیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے ساتھ سورت ملائیں، وہ آپ نے ملا لی، نماز ہو گئی۔ لیکن آپ کو اس نماز کا اثر چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ نماز آپ کو بے حیائی سے روکے، آپ چاہتے ہیں یہ نماز آپ کو برائی سے روکے، آپ چاہتے ہیں اس نماز کا اثر آپ کی زندگی پر ہو، آپ کے گھر میں ہو، مال اولاد میں ہو، تو اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ نماز تو آپ کی ہو گئی، لیکن یہ ثمرات، یہ اثرات حاصل نہیں ہوں گے جب تک یہ توجہ حاصل نہیں ہوگی۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ذمے سے نماز ساقط ہو گئی، آپ پر اس کی قضا لازم نہیں ہے، لیکن بغیر توجہ، بغیر خشوع خضوع کے یہ اثرات اس کے حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ایک اس کا بنیادی طریقہ ہے کہ جو پڑھا جائے۔ اب دیکھیں شروع میں انسان کو مشکل ہوتی ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ میں کھڑے ہوں گے تو بس پوری توجہ نماز ہی کی طرف ہوگی۔ ظاہر ہے آپ کوشش کر رہے ہیں تو شیطان بھی تو کوشش کر رہا ہے، شیطان بھی تو لگا ہوا ہے نا۔ آپ جب یہ کریں گے، عزم کریں گے کہ بھائی میں نے امام کی تلاوت سنتے ہوئے اس پہ توجہ دینی ہے، اس پہ میں نے اپنے آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے اوپر، تو جب آپ یہ عزم کریں گے تو آپ کے مقابلے میں شیطان بھی تو کوئی عزم کرے گا، وہ بھی تو یہ عزم کرے گا کہ اس نے یہ کیا ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز میں جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، جب اقامت کہہ دی جاتی ہے شیطان واپس آ جاتا ہے، پھر انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اب یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ جہد مسلسل ہے، جہد پیہم ہے، مسلسل کرنے کا کام ہے۔ آج آپ نے کیا تو ہو سکتا ہے 1% آپ کامیاب ہو جائیں، کل کریں گے 2% ہو جائے گا، پرسوں کریں گے 3% ہو جائے گا، اس کے بعد کریں گے 4 ہو جائے گا، اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ کر کے بڑھیں گے۔ لیکن یہ سٹیپ بائی سٹیپ بھی اس وقت بڑھیں گے جب آغاز تو ہو۔ اگر آغاز ہی نہ ہو تو 10ویں سیڑھی پر کیسے چڑھیں گے؟ آپ آغاز کریں گے کہ بھائی میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ دیا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے تو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ دیا لیکن میں تو 10ویں سیڑھی پر نہیں پہنچا ہوں، تو 10ویں سیڑھی پر آپ اس وقت پہنچیں گے جب آپ 9 قدم اور استعمال کریں گے، جب 9 زینے اور چڑھیں گے تو 10ویں سیڑھی پر بھی پہنچ جائیں گے۔ لیکن کوئی بھی یہ بے وقوفی نہیں کرتا کہ یار میں تو 10ویں سیڑھی پر پہنچا نہیں ہوں، چھوڑو، پہلی سیڑھی پر بھی نہیں چڑھتا۔ تو طریقہ یہی ہے، اصول یہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کچھ بھی کہہ دیں کہ نہیں ہوتا، یا مشکل ہے، یا توجہ نہیں بنتی، یا شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یہ اپنے کو بہلانے کے لیے تو اچھی یہ باتیں ہیں۔ اللہ کو ہم نہیں بہلا سکتے، اللہ سب جانتا ہے۔ تو یہ بھی خشوع اور خضوع حاصل کرنے کا ایک بنیادی طریقہ ہے۔